شاداب بھائی، لوگوں نے دیکھا جتنی جگ ہنسائی ہوئی کہ ایک مذہبی لوگ، ایک مذہبی تنظیم طاقت کی وجہ سے، طاقت کے اسٹرگل میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو اس کا تو غلط امپریشن گیا عوام میں، پبلک میں، سنی طریقے کارکنوں میں۔ بالکل بالکل یہ غلط گیا، اور لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مرکز تنظیم ذمہ دار ہے یا یہ گروپ ذمہ دار ہے؟ آپ دیکھیں نا، میں نے جو بات اسی لیے بتا دی، بہت سے سوالوں کے جواب آپ کے دے دیے کہ ہم نے 7 سال اس بات کے لیے صرف صبر کیا، برداشت کیا کہ یار ہمارے درمیان کچھ طرح ہو، ہم اسلوبے اس کو کر لیں۔ اب کسی کے دل میں اگر اقتدار کا اتنا ہی وہ آ جائے، شوق کہہ لیں، نشہ کہہ لیں، تو اس کو تو نہیں نکالا جا سکتا۔ اس وقت یہ جتنا بھی ہمارے تنظیم کے دوستوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اور سلیم بھائی کا وہ مشن جو شہادتوں سے لبریز ہے، وہ ڈیمیج ہوا ہے، کل قیامت کے دن اس کا ذمہ دار ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کل وہ جان چھوٹ جائے گی، کل اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو سرورت اعجاز قادری 2006 سے 2023 تک سنی طریقے سے سربراہ رہے، وہ عوام میں سنی طریقہ ایک چہرہ بن چکے تھے، تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ آخری حد تک انہیں سربراہ رکھا جاتا تاکہ پارٹی ایک ہی گروپ میں رہتی، تقسیم نہ ہوتی؟ ایسا ممکن تھا آخری حد تک؟ دیکھیں، جب دستور بنتا ہے تو اس کے جو مدرجات ہوتے ہیں، طے کیا جاتا ہے، اس کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں ان کی جو ہے وہ رضامندی نہیں تھی، وہ خود بھی اس بات پر رضامند تھے، اور جب قانون بن گیا تو اب تو کوئی بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جب قانون بن گیا اور نافذ ہو گیا ہے، تو اگر قانون پر بڑے عمل نہیں کریں گے تو چھوٹے کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو شاداب بھائی، اب رپورٹ جو میں نے آپ کی دیکھی تھی تو اس میں مالی بے ضابطگی کے بھی الزامات لگے تھے، کرپشن کے الزامات، تو کیا آپ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کی کرپشن تھی سرورت اعجاز قادری جو کر رہے تھے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے، یہ چیزیں تو بہت ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہم کرنا نہیں چاہتے اب اتنی دیر بعد بھی۔ ہم نے بتائی تھی، اس کی وضاحت آپ دیکھیں گے تو ریکارڈ پر بھی موجود ہیں۔ اتنا صرف کہوں گا کہ جتنے بھی الزامات تھے، وہ الزامات اور اس کمیٹی میں علماء بھی موجود تھے، تاکہ ہر الزام کا شرعی نقطہ نظر سے بھی جائزہ لیا جا سکے۔ تو بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کمیٹی نے فیصلہ دیا ہے، اور اس کمیٹی کے جتنے اراکین ہیں وہ غیر جانبدار، یعنی نام تو انہوں نے دیے تھے، لیکن ہم نے بھی اسی لیے قبول کیے تھے کہ وہ ہمیں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بالکل انصاف کریں گے۔ ہاں، کسی پریشر یا مجبوری میں ہم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کر لیا تھا، تو انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ تحقیقات کی ہیں، اور نہ کسی پریشر، نہ کسی کے تعلق، نہ کسی بھی قسم کی کوئی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ پورا فیصلہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، اس کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ ہم نے ان کو یہ آفر دی تھی کہ آپ نئے غیر جانبدار علماء کو آپ دوبارہ اس فیصلے کو آپ ریویو کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اگر وہ کوئی اس سے ہٹ کے فیصلہ دے دیں، ہم قبول کریں گے۔